أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً آیا ہم ان کے پاس رسول ایک رسول منہم انہی میں سے فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فأخذ پس پکڑا ہم ان کو العذاب عذاب نے وہم اس بنا پر کہ وہ ظالمون ظالم تھے۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جس بستی کی پکڑ کا ذکر ہو رہا ہے وہ بستی کوئی اور نہیں، مکہ ہی کی بستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے بیت اللہ کی وجہ سے اہل مکہ کی عزت بھی تھی، ان کا احترام بھی تھا، ان کو اور ان کے قافلوں کو امن بھی حاصل تھا، اور لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے، تجارت بھی کر لیتے، جس کی وجہ سے اہل مکہ کی معاش بھی برابر تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ یقیناً آیا ہم ان کے پاس رسول منہم انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، احسان عظیم ان کے اوپر ہوا کہ اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے امن کے اندر اور بہتری آ جائے گی، اور آخرت کے اندر جہنم سے بھی امن نصیب ہو جائے گا، جنت کی خوشی کی زندگی نصیب ہوگی، اور رسول کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کے اندر اضافہ کر دے گا۔ لیکن اہل مکہ کی اکثریت نے انکار کر دیا، مقابلہ کے اوپر اتر آئے، تو پھر فأخذهم العذاب ان کو عذاب نے پکڑا۔ فکذبوا جس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو عذاب کے اندر ان کو پکڑا گیا، وہ ہم ظالمون اس حال کے اندر کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر کے، اللہ کی کتاب کا انکار کر کے ظلم کر رہے تھے۔ تو کس عذاب کے اندر پکڑا؟ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہی عذاب کہ جس وقت سرکشی ان کی زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر سختی فرما، اور ان کے اوپر قحط بھیج، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے اوپر بھیجا، تو ان کے اوپر قحط آیا، چمڑے تک کھانے کے اوپر، پتے تک کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سرداران آپ کے پاس آئے اور کہا کہ عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ تو صلہ رحمی کی تعلیم دینے والے ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، اللہ سے دعا فرمائے کہ یہ مصیبت ٹال جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو قحط ختم ہوا۔ اس عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر بھوک ایسی مسلط ہوئی کہ کوئی آسمانوں کی طرف دیکھتا تو اس کو دھواں ہی دھواں محسوس ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ فأخذهم العذاب جب انکار کیا تو ان کو عذاب نے پکڑا، اور اس عذاب سے مراد بدر کا عذاب ہے۔ اہل مکہ کے اوپر، کافروں کے اوپر بدر کا دن بھی بڑا عذاب بن کر کے آیا تھا۔ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کا کچومر نکالا۔ یہ دن ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن تھا کہ اپنی طاقت ان کو ختم ہوتی محسوس۔ پہلے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے۔ جس وقت ابو جہل بدر کی طرف جا بھی رہا تھا تو اس کو سمجھایا گیا کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، ابو سفیان کو تو آگے واپس چلنا چاہیے۔ غرور کے اندر تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے،
مقابلہ کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، اور 3 دن تک وہاں پھر ہم جشن منائیں گے، لونڈیاں ہمارے سامنے ناچ کریں گی۔ تو غرور کے ساتھ کیا، سارا غرور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاک کے اندر ملا لیا۔ تو فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑا ان کو، العذاب، عذاب نے بدر کے اندر مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کہ ان کے 70 گرفتار ہوئے اور 70 ہلاک کر کے بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیے گئے۔ تو کیوں ڈالے گئے؟ وہم ظالمون، اس حال کے اندر کہ ظلم کر رہے تھے، بڑا ظلم کیا تھا، کفر بھی کیا اور مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ مکہ کے اندر رہنا دشوار کر دیا۔ پہلے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو جانا پڑا، اس کے بعد مسلمانوں کو مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ اب فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہاں سے اہل ایمان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو لوگوں، یہ بات تو تمہارے سامنے آ گئی ہے کہ وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں کیسے اللہ رب العالمین ان کو سزا دیتا ہے۔ تم اسلام کے راستے کے اوپر آ چکے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو تم نے کافرانہ روش کو اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ تم نے اللہ کی تابعداری کرنی ہے، شکر گزارانہ رویہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ حلال اسی کو سمجھنا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام اسی کو سمجھنا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس سے بچنا ہے۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا، حلالا طیبہ، حلال اور پاکیزہ، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہے وہ طیب پاک ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے، وہ اخلاق کے اوپر برے اثرات ڈالنے والی ہے، تقوی کے اوپر برے اثرات ڈالنے والی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تو ان کا تم استعمال کرو۔ احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ وہ آدمی جو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اسی طرح اجر و ثواب پاتا ہے کہ جس طرح اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو صابر روزے دار ہوتا ہے۔ وَاشْكُرُوا، شکر ادا کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا۔ اگر ایک آدمی حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ ناشکری کے راستے کے اوپر ہے اور اللہ کی بندگی کے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ وشکر، شکر ادا کرو، حلال چیزوں کو حلال طریقے سے حاصل کرو، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وشکر، شکر ادا کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ حقیقت کے اندر اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا وہی شخص ہے کہ جو 3 معانی کو ذہن کے اندر رکھ کر کے عبادت کر رہا ہے۔ عبادت یعبدو کے اندر پوجا و پاٹ کے معنی بھی ہوتے ہیں، بندگی و غلامی کے معنی بھی ہوتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے آگے جھکنا ہے تو کسی اور کے نہیں، اللہ کے آگے نام کی نظر و نیاز دینی ہے تو کسی اور کی نہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے۔ کسی کو مسبب الاسباب سمجھنا ہے تو کسی اور کو نہیں، اللہ رب العالمین کو یہ سمجھنا ہے۔ جس کو دل و دماغ کے اندر بڑا سمجھنا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھے کہ میں نظام کا بندہ غلام نہیں ہوں، چادر کا بندہ غلام نہیں ہوں، انسانوں کا بندہ غلام نہیں ہوں، میں بندہ غلام ہوں تو میں اللہ رب العالمین کا بندہ غلام ہوں۔ اور جو غلام ہوتا ہے اس کا کام آقا کی بات ماننا ہوتا ہے۔ تو آقا نے یہ بات کہہ دی ہے، اللہ نے یہ بتلا دیا کہ یہ حلال ہے تو عقیدہ رکھنا ہے اس کے حلال ہونے کا، اور اس کو حرام نہیں سمجھنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے جائز طریقے سے حاصل کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کا زبان کے ذریعے سے بھی شکر ادا کرنا ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی اگر اور بندوں کا اس میں حصہ ہے زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے سے وہ حصہ بھی نکالنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہے اس کا حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور ان 3 معنی کے مطابق بندگی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً جاء آیا ہم ان کے پاس رسول، ایک رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَ پس پکڑا ہم ان کو العذاب عذاب نے، وہم اس بنا پر کہ وہ ظالمون ظالم تھے، فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے رزقکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا حلال طیبا پاکیزہ، واشکروا اور شکر ادا کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔